بدشگونی، بہت سارے لوگ بدشگونیاں لیتے ہیں. بدشگونی سمجھ رہے ہیں؟ بدشگونی لیتے ہیں، اگر وہاں نہیں جاتا تو ایسا نہیں ہوتا، وہاں گیا اس لیے ایسا ہو گیا. یہ سب بدشگونیاں ہیں. اس کی کچھ شکلیں میں آپ کو بتا رہا ہوں. پہلے اسلام نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ردته الطیرۃ عن حاجته فقد اشرک. جس نے اپنی کسی ضرورت کے لیے بدشگونی لی، کسی کام کے لیے بدشگونی لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد اشرک، اس نے شرک کیا. اس نے شرک کیا. فقد اشرک، یقیناً اس نے شرک کیا. اس روایت کو علامہ البانی نے صحیح الجامع کے اندر حدیث نمبر 6264 کے اندر ذکر کیا ہے. اب اس کی مثالیں ہم تو بہت زیادہ دیکھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. دیکھیں، ماہ سفر میں لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، منحوس سمجھتے ہیں نا، منحوس سمجھتے ہیں، سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے ہیں. بہت سارا عقیدہ اس طرح سے بنا ہوا ہے کہ عصر اور مغرب اور رات کے وقت جھاڑو دینے سے بلائیں آتی ہیں. بدشگونی ہے یہ. رات کے وقت ناخن کاٹنے سے نقصان ہوتا ہے. بدشگونی ہے یہ. کٹا ہوا ناخن اگر کسی کے پیر کے نیچے پڑ جائے تو دونوں کے اندر دشمنیاں ہو جاتی ہیں. بدشگونی ہے یہ. سیدھی آنکھ پھڑکے تو کوئی اس طرح سے ہونے والا، مہمان آنے والا ہے یا نقصان ہونے والا ہے. بدشگونی ہے یہ. اسی طریقے سے مصلی کا کنارہ نماز پڑھ کر کے اس کو الٹ دیتے ہیں، موڑ دیتے ہیں. اگر نہیں موڑتے تو کہتے ہیں شیطان نماز پڑھتا ہے. شیطان نماز کہاں پڑھتا ہے؟ شیطان تو نماز ویسے ہی نہیں پڑھتا ہے. شیطان نماز سے بہکاتا ہے، لیکن یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ شیطان نماز پڑھتا ہے. تو یہ بدشگونی ہے. اسی طریقے سے ہتھیلی کھجلائے تو پیسے ملنے والے ہیں. بدشگونیاں ہیں. ٹوٹے آئینے میں چہرہ دیکھنا یہ بدبختی کی علامت ہے. بدشگونیاں ہیں. برتن ہاتھ سے چھوٹ کر کے گر جائے تو کچھ پرابلم ہونے والا ہے. دیوار یا چھت پر کوئی پرندہ آ کر کے بیٹھ جائے تو کوئی مہمان آنے والا ہے. نمک گر جائے تو پلکوں سے قیامت کے روز اٹھانا پڑے گا. قیمتی پتھروں کی انگوٹھیاں لوگ پہنتے ہیں کہ اس سے کچھ بھلا ہونے والا ہے. بدشگونیاں ہیں. دولت بیوی کی قسمت سے آتی ہے اور اولاد جو ہے شوہر کی قسمت سے آتے ہیں. یہ سب بدشگونیاں ہیں. اسی طریقے سے بہت مشہور ہے کالی بلی یا کتا راستے میں اگر آ جائے تو پھر سفر کو منقطع کر دیتے ہیں. اسی طریقے سے پیٹھ کھجلائے تو مار پڑنے والی ہے. کیا ہے؟ یہ ساری کی ساری چیزیں بدشگونیاں ہیں. اور بدقسمتی سے ہندوؤں کو تو چھوڑیے، مسلمانوں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں. جو کچھ میں نے گنایا ہے یہ مسلمانوں کی بات میں کر رہا ہوں. یہ جو سوالات آتے ہیں ہمارے پاس اس کو میں نے نوٹ کیا ہے کہ اس طرح کے سوالات مسلمان کرتے ہیں کہ ایسا ہے. بتائیں، یعنی اس طرح کی بدعقیدگی مسلمانوں کے اندر، یعنی ان کا عقیدہ کتنا کمزور ہے. میں نے شروع میں کہا نا کہ انسان سب سے پہلے عقیدہ توحید کو دیکھے. شرک کیا ہے، عقیدہ توحید کیا ہے. جب تک انسان فرق نہیں کرے گا صحیح راہ پر نہیں چل سکتا ہے. اسلام کی جو شاہراہ ہے، روشن شاہراہ، اس پر انسان نہیں آ سکتا ہے. اس لیے ہماری زندگی میں سب سے پہلے ہماری محنت ہونی چاہیے شرک اور عقیدہ توحید کی معرفت کے بارے میں. تو بہرحال یہ بدشگونیاں اسلام میں جائز نہیں ہے. اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دیا ہے. کیونکہ جو نفع و نقصان اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے وہ نفع و نقصان ایک بلی کی ذات سے جوڑ دیا گیا ہے. جو نفع و نقصان اللہ کی ذات سے ہونا چاہیے وہ نفع و نقصان ناخن کٹنے اور کاٹنے سے جوڑ دیا گیا ہے. تو بہرحال اس سے ہم سب کو بچنا چاہیے.